برستی بارش میں کھیت لہلہا رہے تھے۔ کچی مٹی کے بنے راستے پر ایک سیاہ رنگ کی فارچونر شاندار انداز سے گزر رہی تھی، یوں کہ اس کو چلانے والا نہ تو بہت جلدی میں تھا اور نہ ہی سست۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ایک لڑکی جو کہ پنک کلر کی شرٹ اور سیاہ پینٹ میں تھی، کھڑکی کے بند شیشے سے سرسبز کھیتوں کو دیکھ رہی تھی۔ دور پیچھے کے کھیت بارش کی وجہ سے دھندلا گئے تھے، جبکہ سامنے والے ایک دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ کیا تمہیں یاد ہے یہ جگہ؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے پیچھے بیٹھے تینوں افراد کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ بابا میں تو ابھی آیا ہوں پاکستان، اور دوسری بات آپا کا جتنا حافظہ ہے آپ جانتے ہی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کچھ بھی یاد ہوگا۔ ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھے فون چلاتے چھوٹے لڑکے نے کہا۔ وہ رخ موڑے ابھی تک باہر دیکھ رہی تھی۔ بابا کیا ہم ایک پکچر لے سکتے ہیں؟ بچے نے اجازت طلب لہجے میں پوچھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس بارش میں تمہیں باہر نکل کر ایسا کوئی کام کرنا چاہیے۔ باپ نے ڈھکا چھپا انکار کیا تو وہ منہ بنائے سر پیچھے پھینک کر آنکھیں بند کر گیا۔ ادھر دو پاگل، اب کے دوسرے چھوٹے بچے نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ذرا سا فون اوپر کیا، کلک کی آواز سنائی دی اور ایک بے حد خوبصورت منظر اس کے موبائل میں قید ہو گیا۔ اس بچے نے اب کے خود دیکھے بغیر فون واپس بھائی کو تھمایا۔ پہلے بچے نے بھی وہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ موبائل کی اسکرین کچھ دیر روشن رہی مگر پھر خود ہی سیاہ ہو گئی۔ کسی نے اس منظر کو نہ دیکھا جو شاید آنے والے وقت میں ان کو سب سے زیادہ دیکھنا تھا۔ کچے راستے سے گزرتی گاڑی گاؤں کے سب سے بلند اور شاندار گھر کے گیٹ کو پار کرتی اندر آئی تھی۔ ملازمین پہلے سے چھتریاں لیے اور گھر کے مکین بھی ذرا آگے ان کے استقبال کو کھڑے تھے۔ باہر ساہی آج اپنی آل اولاد کے ساتھ 19 سال بعد اس گاؤں واپس آئے تھے۔ خبر ملی تھی ان کو کچھ عرصے پہلے کہ نوریز ملک کا انتقال ہو گیا، مگر خاندان والوں کے جھگڑے ایک شخص کے ختم ہونے پر ختم تھوڑی ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ وہ اپنے دونوں صاحبزادوں اور صاحبزادی کو لیے واپس چلے آئے۔ وہ بہت کچھ بھول چکے تھے اور یہی تو خطا تھی ان کی۔ اما سائیں بابر صاحب گاڑی سے نکلے تو ملازم ان پر چھتری سے چھاؤں بنا گیا اور وہ اپنی ماں تک چلے گئے۔ میرا بیٹا، میرا شیر آ گیا۔ 19 سال بعد اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھ کر وہ آنکھیں بھگو گئیں۔ پھر بابر صاحب اپنی بھابھی سے ملے۔ آہل صاحب کے انتقال کو 5 برس ہو گئے تھے مگر ان کی زوجہ، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے اماں کے ساتھ یعنی اس حویلی میں ہی رہتے تھے۔ آمنہ بھابھی اور ان کی دونوں بیٹیاں ساتھ ہی کھڑی تھیں۔ السلام علیکم چچا جان، ان دونوں نے سر جھکائے پیار لیا۔ وعلیکم السلام۔ بابر صاحب ان کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ ایزر، انہوں نے دراز قد لڑکی کو دیکھ کر کہا۔ علیزہ، اب دوسری کو ملتے اس کا نام لیا۔ لڑکے کہاں ہیں؟ ساتھ ہی سوال رکھا، جبکہ سنابل، ساحل اور سندل اب دادی سے مل رہے تھے۔ سنابل بابر صاحب کی سب سے بڑی بیٹی تھی جسے یہاں آنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر امریکہ اور اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، جبکہ ساحل ان کا بڑا بیٹا جو کہ سنابل سے 7 سال چھوٹا تھا اور سندل ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا جو ابھی قریب 10 سال کا تھا، مگر بہن بھائیوں میں سب سے ہوشیار اور پاکستان سے محبت بھی اسے ہی سب سے زیادہ تھی۔ پھر وہ دادی سے مل کر اب تائی سے اور ان کے بیٹوں سے ملے۔ علیزہ کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی اس کی بات پکی کر دی گئی تھی۔ اس کے کالج میں ساتھ پڑھتا تھا لڑکا، مناسب تھا تو ان کی بات پکی کی گئی، اور یہی شادی سب سے بڑی وجہ تھی بابر صاحب اور ان کی اولاد کی آمد کی۔ حویلی قدیم طرز کی تھی مگر شاندار، ہر طرف بڑے بڑے پردے گرے تھے، نوکر چاکر اتنے تھے کہ گنے نہ جاتے۔ دلال تو کام کے سلسلے سے کہیں باہر گیا ہے بھائی صاحب، اور مراج کھیتوں میں گئے ہیں۔ بارش ہو گئی ہے تو وہی ڈیرے پر ہی رک گئے ہوں گے۔ وہ ایسا ہی ہے، آمنہ بھابھی نے پوری بات بتائی۔ ماشاءاللہ۔ بابر صاحب اب لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھے رہے تھے۔ نوکر ان کا سامان اندر لائے تو ملازمہ انہیں کمروں تک لے جا رہی تھی۔ ارے تم لوگ تو ادھر میرے پاس آؤ۔ دادی اب برسوں سے بچھڑے پوتے پوتی کو اپنے پاس بلا رہی تھی۔ ساحل اور سندل تو خوشی سے ان کے پاس چلے آئے، جبکہ سنابل اپنے باپ کے ساتھ جا بیٹھی۔ اس کے لیے یہ سب بے معنی تھا، وہ جتنی بھی محبت دکھا لیتی اسے بس جانا تھا۔ سنابل تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، یہ علیزہ تھی۔ وہ منہ بنائے اٹھی اور ان کے ساتھ چل دی۔ علیزہ بچے ان کو پہلے کمرہ دکھا دو، یہ چینج کر لیں۔ بابر صاحب کو یاد آیا تو کہا، ہاں فریش ہو جاؤ تم لوگ، پانی وانی کمروں میں پہنچ جاتا ہے، تھک گئے ہوگے تم سب۔ آمنہ بھابھی نے بچوں کو دیکھا۔ سنابل کے ساتھ علیزہ اور ایزل بھی اسی کے کمرے میں چلی آئیں۔ اب شام تک باتیں ہی ہوئی۔ سنابل نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پہلے چند ہی گھنٹوں میں
اس کا پاکستان آنے کا فیصلہ اسے مناسب لگنے لگے گا۔ اس کو ایزل بہت پسند آئی تھی، جبکہ وہ کبھی فون پر ان سے بات کرنا تک پسند نہیں کرتی تھی۔ رات کا کھانا لگ چکا تھا، بارش تو آج تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جب لاؤنج میں پڑا فون بجنے لگا۔ ملازمہ نے فون اٹھا کر کان سے لگایا، پھر آواز لگائی اور ریسیور کریڈل کے ساتھ رکھ دیا۔ بی بی جی، دلال صاحب کا فون ہے۔ آمنہ بھابھی سب چھوڑ کر فوری اس تک آئیں۔ اچھا بیٹے، تم اپنا خیال رکھنا۔ معراج سے ہوئی بات؟ پھر انہوں نے پوچھا۔ رات رکے گا؟ وہ کچھ حیران تھی۔ اچھا چلو، اللہ خیر کرے، خیال رکھنا تم لوگ اپنا۔ یہ کہتے انہوں نے فون رکھا اور واپس آ گئیں۔ بھائی صاحب، لڑکے تو آج گھر نہیں آ رہے، وہ دراصل کام ہے ان کو، مگر صبح صادق وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وہ کافی شرمندہ ہو رہی تھی، مگر بابر صاحب کو کوئی شکایت نہ تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد بڑے تو اپنے کمروں کو چل دیے، جبکہ وہ تینوں لڑکیاں لاؤنج میں ہی تھیں۔ ساحل اور سندل تو پھر دادی کے کمرے میں چلی آئیں، ان کو بابا کے بچپن کے قصے جو سننے تھے۔ یار تمہیں کیا بتاؤں، اتنا مزہ آتا ہے جب ہم سب مل کر جاتے ہیں، اور ایزل جھولے پر کتنا مزہ آتا ہے نا۔ علیزہ سنابل کو گاؤں کے قصے سنا رہی تھی۔ ہاں بہت، کل چلیں گے ہم۔ ایزل نے پلان بنا لیا تو وہ دونوں بھی تیار ہو گئیں۔ پھر کیا ہوا دادی؟ سندل جو ان کی باتوں کو بغور سن رہا تھا، ان کے رکنے پر بولا۔ پھر اس رات وہ قتل ہو گیا، کہتے وہ جیسے ماضی کے کسی منظر کو یاد کر رہی تھی۔ آسمان پر ایک زوردار بجلی کی گرج اٹھی اور سیاہ آسمان ایک پل کو روشن ہوا۔ چلو تم اب آرام کرو، ہم صبح ملتے ہیں، کہتے علیزہ اور ایزل اس کے کمرے سے نکل گئیں، جبکہ وہ اکیلی بستر پر تھی۔ پھر اپنا فون نکال کر دیکھنے لگی۔ کئی پل بیتے، جب پھر سے زوردار گرج نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا، تب وہ اٹھی اور ٹیرس کی طرف کھلتا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ بارش رک چکی تھی، مگر ہوا اور یہ گرج ابھی تک تھی۔ سیاہ بغیر آستین کے شرٹ اور سیاہ جینز میں لپٹا بدن، ہاتھ میں موبائل فون، اس کے سنہری سے بال پکی گندم کے رنگ کے تھے۔ لیئر کٹنگ اس کے چہرے پر سوٹ کر رہی تھی۔ باہر نکل کر اس نے باہیں کھولیں، جیسے خود میں ہوا کو جذب کیا اور ہوا میں خود کو۔ اس حویلی سے بہت دور ایک اور حویلی تھی، جس کی چھت پر کوئی کھڑا تھا اس وقت، مگر وہ جو بھی تھا سنابل کی نظر کو نہ دیکھ سکا۔ صبح روشن ہو گئی، وہ فریش ہوئی اور باہر پھر سے رات والی جگہ آ کھڑی ہوئی، جب حویلی کے مین گیٹ سے ایک شاندار گاڑی اندر داخل ہوئی۔ دو قد کاٹھ والے جوان پچھلی سیٹ سے نکلے۔ دونوں کے سفید لباس اکڑے ہوئے تھے، مونچھیں نفاست سے کٹی ہوئی سنہری کرنوں کی مانند آنکھیں تھیں ان کی۔ مشابہت رکھتے تھے وہ دونوں ایک دوسرے سے۔ پھر وہ انہیں کچھ دیر دیکھ نیچے چلی آئی۔ معلوم ہوا وہ اس کے تائزات ہیں، دلال اور معراج۔ ناشتہ ان سب نے ساتھ کیا، پھر سندل اور ساحل ان دونوں کے ساتھ ڈیرے کو نکل گئے، جبکہ وہ لڑکیوں کے ساتھ، جو کہ ایزل اور علیزہ کی دوست تھی، ان سے ملنے آئی تھی، اپنے کمرے میں تھی۔ وقفے وقفے سے قہقہے گونجتے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اجازت لے کر اپنے کھیتوں کی طرف نکل آئیں۔ ملازمہ ان کے ساتھ گئی تھی۔ بابر صاحب بہت خوش تھے کہ سنابل کا دل لگ گیا، ورنہ وہ تو زیادہ دن نہ ٹکنے دیتی ان کو۔ ایک بڑے سے درخت کے پاس سب لڑکیاں تھیں۔ اس درخت پر کتنے ہی جھولے لٹک رہے تھے، جن میں سے کئی لڑکیاں وہاں جا بیٹھی۔ سب نے اسے بھی زبردستی جھولے پر بٹھایا، جبکہ وہ کافی خوف محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر یہاں جھولے لینے کے بعد وہ کھیت دیکھتی ان سے ذرا دور ہوئی۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ یہ درخت ان کے لیے آخری حد تھا، مگر وہ تو حد پار کر چکی تھی۔ خوبصورت سرسوں کے پیلے پھول اسے اپنی جانب متوجہ کیے، جب اچانک ایک جوان اس کے روبرو ہوا، اور وہ جو خود اس کے منہ پر ہاتھ نہ رکھتا تو اس کی چیخ سارا گاؤں سن لیتا۔ ہاتھ ہٹانے کو اس نے ہلنا شروع کیا تو توازن برقرار نہ رہنے پر وہ دونوں کھیت میں ہی گر گئے، ایسے کہ سنابل نیچے تھی جبکہ وہ جوان اس کے اوپر۔ سنابل نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، آہستہ آہستہ ان کو کھولا اور وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اگر یہ اس جوان کی کائی سی سبز آنکھوں میں سرخ دراڑیں گننا چاہتی تو آرام سے یہ کام ہو سکتا تھا۔ اس جوان کی گھنی مونچھیں اس کے لبوں کو چھپائے تھیں، بال ذرا ذرا بکھرے تھے، یوں کہ ماتھا بھی کم ہی نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ اسے ساکت سی تکتی رہی، پھر سر ہلایا تو وہ بھی سنبھل گیا اور ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا، مگر اٹھا نہیں۔ پھر ذرا اور قریب ہوا اور سنابل کی سانسیں محسوس کی۔ خوش آمدید سرکار، کہتے وہ بنا بتائے سنابل کے لبوں پر جھک گیا، ان پر لگی لپسٹک پھیکی کر گیا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی اسے دور کر رہی تھی، مگر مجال ہے جو وہ سرکا بھی ہو۔ کتنی دیر بعد وہ خود دور ہوا تو سنابل نے گہری سانس لیتے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ چاشنی بھر کر لائی ہو کیا؟ کہتے اس نے آنکھ دبائی۔ یو بلڈی! مگر اس کی گالی سنے بنا ہی پھر سے کھیتوں میں کہاں سے غائب ہوا، سنابل کو سمجھ نہ آئی۔
غصہ چھلک رہا تھا اس کے چہرے پر۔ وہ تیز تیز قدم لیتی واپس آئی تو علیزہ اور ایزل اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ خدایا، اس طرف غلطی سے بھی مت جانا۔ اس کو سلطان ملک کے کھیتوں سے نکلتا دیکھ وہ دونوں بہنوں کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ کیوں؟ اپنے ساتھ ہوا واقعہ بھول کر وہ ان کی حیرانی کی وجہ پوچھنے لگی۔ کیونکہ بچی، یہ کھیت سلطان ملک کے ہیں، یعنی ہمارے رقیبوں کے۔ اور اس حد سے علیزہ نے کھیت کے کنارے کی طرف اشارہ کرتے کہا، آگے نہیں جانا، غلطی سے بھی نہیں۔ مگر اب کیا ہو سکتا، وہ تو ہو آئی تھی اور ملاقات بھی ہو گئی تھی۔ گھر آنے پر بھی اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ بابا سے سلطان ملک کا پوچھا تو وہ بات ٹال گئے، جبکہ اسے ان کا یوں بات ٹالنا کافی کھٹک رہا تھا۔ وہ کبھی اس کی بات ادھوری نہیں چھوڑتے تھے، جو یہ پوچھے، مگر آج نہیں بتایا تھا۔ 2 دن خاموشی سے گزر گئے۔ ساحل معراج کے کافی قریب ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کھیتوں میں ہی زیادہ وقت گزارتا اور سندل دادی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی۔ ممی کی ڈیتھ نے سب سے زیادہ اسے ہی تنہا کیا تھا۔ وہ سب سے چھوٹا تھا۔ سنابل بہت کوشش کرتی تھی اسے ممی کی کمی محسوس نہ ہو، مگر ماں کی کمی تو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ بھی ان 2 دنوں گھر سے نہ نکلی تھی، مگر آج پھر ایزل بضد تھی کہ اسے باغ دکھانے ہیں سنابل کو، تو وہ تینوں تیار ہو گئیں۔ اس نے نیلی شرٹ پہنی تھی جس کے بٹن کھلے تھے اور نیچے سفید شرٹ تھی جو بالکل جسم سے چسپاں تھی۔ سفید ہی جینس تھی، ساتھ سفید شوز۔ بالوں کو ہائی پونی میں باندھے ہلکی پھلکی سی میک اپ کی لیئر میں وہ قدرت کا ایک حسین شاہکار لگ رہی تھی۔ گاڑی کے کھلے شیشے سے جو بھی اس کا دیدار کر رہا تھا پلٹ پلٹ کر اسے دیکھتا۔ گاڑی اب شاہی خاندان کے لگائے باغ کے پار آ رکی۔ باغ میں آنے کو ایک بڑا سا گیٹ پار کرنا پڑتا تھا۔ اس سے آگے خوبصورت پھول انسانوں کا استقبال کرتے۔ پورے باغ کے اطراف میں امرود اور انار کے درخت تھے۔ گھنے درختوں سے اطراف کی 4 دیواری ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار پھلوں کے درخت تھے، کسی جنگل کی طرح، مگر زمین صاف ستھری، جیسے ہر وقت اس کی صفائی کا خیال رکھا جاتا ہو۔ ان کے آنے کی خبر پہلے ہی یہاں پہنچا دی گئی تھی، تبھی تو تمام مرد ملازم یہاں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایزل اور علیزہ تو اس باغ کے اندر بنے ایک کمرے میں داخل ہو گئیں۔ شاید وہاں کچن کا کچھ سامان رکھا تھا، ان کو چائے پینی تھی۔ ایزل نے رات اسے بتایا تھا کہ ان دونوں بہنوں کو درختوں میں لگے لکڑی کے بینچوں پر بیٹھنا، چائے کے مگ ہاتھ میں لیے اپنے بچپن کو یاد کرنا، اپنے بابا کی باتوں کو یاد کرنا اچھا لگتا ہے۔ ابھی بھی وہ اسی کام میں مصروف ہوں گے، مگر اسے تو اس باغ کو چل کر ہر کونے کو دیکھنا تھا۔ وہ بھی امرود کے ایک درخت کے نیچے کھڑی سر اٹھا ہاتھ سے آنکھوں پر چھاؤں کیے ایک امرود توڑنے کی کوشش کر رہی تھی جب ایزل کی آواز سنائی دی، کیا تم چائے لوگی؟ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، تمہارا شکریہ۔ اس کا انکار سن کر وہ واپس ہوئی، مگر سنابل کی جان نکل گئی۔ ایک آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، مجھے تو پینی ہے، میرے لیے تو بنوانی چاہیے نا جان۔ اسے خوف کی ایک لہر محسوس ہوئی۔ وہ دیکھنے کو پلٹی اور پھر وہ جوان وہی سبز آنکھوں والا وجیح مرد اس کے حلق سے سانسیں پیتا خود کو سیراب کرنے لگا، جبکہ وہ اسے خود سے دور کرنے میں لگی تھی۔ اس جوان نے اتنی سختی سے اس کے ہونٹ قید کر رکھے تھے کہ سنابل کو لگا کہ اس کے لب آج جدا ہو جائیں گے اس سے ہمیشہ کے لیے۔ قریب 10 منٹ بعد وہ خود دور ہوا، جب اسے لگا کہ سنابل کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ میرے خیال سے چائے اتنی میٹھی نہیں ہوگی اور مجھے میٹھا زیادہ پسند ہے، اتنا کہہ کر سنابل کے لبوں کو ذرا سا چھوتے کہا۔ وہ جو ابھی تک سنبھل نہ سکی تھی، اس کے پھر ہاتھ لگانے پر فوری پیچھے کو ہوئی۔ نہیں ڈرو سرکار، بندہ پیاسا تھا، مگر اب اتنا ظالم بھی نہیں کہ میں آپ کی حالت کا خیال نہ رکھوں۔ اسے نفرت انگیز نظروں سے دیکھتی رہی، پھر کچھ سنبھلی تو اس شخص کے گریبان کو اپنی مٹھی میں دبوچا۔ کون ہو تم؟ اور آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ یہ کہتے ہوئے اس جوان کے قریب ہوئی۔ اسے سر اٹھا کر بات کرنی پڑ رہی تھی، وہ خاصا لمبا تھا اس سے۔ پہلے تو وہ جوان مسکرایا اور اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر بولا، اب سرکار خود مجھے بہکا رہی ہیں آپ، پھر میں ذرا سی محبت کر لوں تو سانس اٹک جاتا ہے۔ سنابل نے بے ساختہ اپنا اور اس کا درمیانی فاصلہ دیکھا اور گریبان چھوڑ دور ہوئی۔ ہائے ملک قربان اپنی جان کے، یہ لفظ آخری تھے۔ وہ گھنے درختوں میں کھو گیا اور وہ پیچھے امرود کے درخت کے نیچے کھڑی رہ گئی۔ وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے۔ کیا یہاں ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہوتا تھا؟ سوچ سوچ کر وہ الجھ رہی تھی، جبکہ ایزل اور علیزہ تو اپنے گاؤں کی تعریف کرتے نہ تکتی تھی۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ اسے اپنا آپ اب غیر محفوظ لگنے لگا اور وہ یہاں موجود کمرے میں چلی آئی۔ امرود تو کھانا اسے بھول ہی گیا تھا۔ وہ کتنی دیر تینوں بیٹھ باتیں کرتی رہیں، پھر ایزل اٹھی اور چہل قدمی کرنے لگی۔
ذرا دیر میں علیزہ کو بھی کال آئی تو وہ 1 منٹ کہتی ذرا دور ہوئی۔ ایزل اب اس کی بصارت سے دور ہو چکی تھی، جبکہ علیزہ اس کو نظر آ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ اس نے ان دونوں کا سوچا، اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہوا تو وہ اتنی نارمل کیسے رہتی؟ ناممکن سی بات تھی یہ تو۔ اس کا سوچ سوچ کر برا حال ہو رہا تھا۔ سرکار، آہ، ہلکی سی آہ اس کے لبوں سے پھسلی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے ساتھ بینچ پر تھا، ہاتھ میں 2 امرود لیے۔ یہ میں دھو کر لایا ہوں، اب آپ کھا سکتی ہیں، کہتے امرود اس کے پاس رکھے وہ پیچھے سے نکل گیا۔ اس کی ہمت کہاں کہ وہ پلٹ کر دیکھے۔ سن سی بیٹھی امرود دیکھتی رہی۔ پھر علیزہ واپس آئی تو اس نے امرود دیکھا۔ کھا کیوں نہیں رہی؟ سنابل نے سر جھٹک کر خود کو ہوش کروایا۔ ہاں بس لے رہی ہوں، کہتے اس نے ایک امرود پکڑا جبکہ دوسرا وہیں رہ گیا۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھی جب ایزل واپس آئی اور بیٹھنے سے پہلے اس نے وہ دوسرا پڑا امرود اٹھا لیا۔ نہ جانے کیوں اسے برا لگا تھا، وہ اس کا تھا۔ اپنے دل کی سجیب حرکت پر کچھ ہی دیر میں اسے شرمندگی بھی ہوئی۔ گھر آنے پر بھی وہ کچھ خاموش سی تھی، مگر پہلے بھی وہ کسی سے یہاں اتنی بات نہیں کر رہی تھی تو کسی نے زیادہ محسوس نہیں کیا۔ مگر سندل کو وہ ذرا چینج لگی۔ رات جب سونے کے لیے چلے گئے تو اس کے پاس چلا آیا۔ آداب انہیں بہت اچھے سے سکھائے گئے تھے۔ دروازے پر رک کر دستک دی 2 بار، مگر جواب نہ ملنے پر وہ اندر چلا آیا۔ برا لگا تھا بنا اجازت آنا، مگر اب اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ آپا، اسے سامنے نہ دیکھ سندل نے آواز لگائی۔ آ جاؤ سی۔ اس کے نک نیم سے اسے آنے کی اجازت دی تو وہ آواز کا پیچھا کرتا باہر ٹیرس تک چلا آیا۔ باہر پڑے جھولے پر وہ پیر سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ ابھی تک کیوں نہیں سوئے؟ چلو ادھر آ۔ اسے سامنے دیکھ سنابل نے پیر سیدھے کرتے اس کو اپنے پاس بلایا۔ آپا، وہ فکر مند سا لگ رہا تھا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں تو تمہیں ایسا کیوں لگا؟ سوال کے بدلے اس نے سوال رکھا۔ آپ آج اداس ہیں۔ وہ بالکل ماں جیسا تھا۔ ممی بھی ایک لمحے میں اس کی شکل کے بگڑے تاثر پہچان لیا کرتی تھی، اور یہ چھوٹے میاں بھی۔ تم سے جھوٹ بولنا تو بیکار ہے، کہتے اس نے سندل کا سر اپنے دامن میں رکھ لیا، اور وہ بھی اب سر اس کی گود میں رکھے جھولے پر ہی لیٹ گیا۔ تو پھر سچ بتائیں مجھے۔ سچ یہ ہے کہ میں اداس نہیں ہوں، بس کچھ چیزیں ہیں جن سے پریشان ہوں۔ وہ سندل کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مجھے بتائیں، میں مدد کرتا ہوں۔ اس نے ذرا سا گھما کر بہن کا پریشان چہرہ دیکھا۔ مجھے پتہ ہے میری جان، تمہیں فکر ہوتی ہے، مگر یقین رکھو تمہاری آپا خود ہی یہ مسئلہ دیکھ سکتی ہے، اور اگر نہ ہوا تو ضرور بتا دوں گی، مگر پہلے خود ٹرائی کرنا ہے مجھے۔ آنکھیں جھپکاتے اس نے سر ہلا کر کہا۔ تم بتاؤ، تمہیں مزہ آ رہا ہے یہاں؟ وہ بات کا رخ سندل کی طرف کر گئی۔ جی میں تو بہت خوش ہوں دادی ماں کے ساتھ۔ وہ بابا کی اور ممی کی باتیں بتاتی ہیں اور اپنی جوانی کی بھی۔ پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ آپا، آواز بہت دھیمی تھی۔ کہو کیا ہوا؟ کیا آپ جانتی ہیں بابا نے قتل کیا تھا؟ اور اس بات پر اسے جھٹکا لگا۔ تمہیں کس نے کہا؟ اس نے سندل کو دیکھتے کہا۔ دادی نے بتایا سب، وہ یوں ہی لیٹا تھا۔ کیا بتایا؟ وہ اب تفصیل طلب کر رہی تھی۔ یہی کس وجہ سے بابا گھر سے دور رہے، مگر اب وہ جھگڑا ختم ہو گیا کیونکہ وہ آدمی فوت ہو گیا جس سے جھگڑا تھا۔ نام کیا بتایا؟ اس نے پوچھا۔ نام تو نہیں پوچھا ہم نے، اس نے شانے اچکائے۔ اچھا چلو تم اس بارے میں زیادہ مت سوچو اور بس اپنا خیال رکھو، یہ کہتے پھر اس کے بال سہلانے لگی۔ آپا، علیزہ آپا کی شادی ہے نیکسٹ ویک۔ آنکھیں بند تھی مگر وہ بات کر رہا تھا۔ ہاں، ہم بابا سے پوچھ کر شاپنگ کو جائیں گے، پھر میں تمہارے لیے پاکستانی مردوں والا سوٹ لوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے اچھا لگے گا؟ ہاں نا، میرا بھائی شہزادہ ہے اور شہزادے تو جو بھی پہن لیں ان پر اچھا لگتا ہے۔ تھینکس آپا، وہ اس کی بات سے خوش ہوا تھا۔ شہزادے کچھ بھی پہن لے اچھے لگتے ہیں۔ ذہن میں اس کی اپنی بات گھوم رہی تھی، اور ساتھ ایک شخص بھی، وہ انجان شخص، وہی سبز آنکھوں والا۔ یہ سب کیا سوچ رہی ہو سنابل؟ اس نے سر جھٹکا تو سارا کچھ ایک دم سے خیالات سے ہٹ گیا۔ شادی کے کاموں میں گھر ہی پورا مصروف تھا۔ 3-4 دن کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر وہ ایک دن طلال کے ساتھ باہر نکلی کھیتوں کی طرف۔ طلال ان کو وہاں چھوڑے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ ایزل اور علیزے سے دور نہ ہو۔ وہ تینوں اب ایک ٹیوب ویل کے پاس تھی۔ چلو چینج کر لو، تم بھی نہاتے ہیں، اور فکر نہیں کرو، یہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارے گا جب تک ہم یہاں ہیں، علیزہ نے فخر سے کہا۔ وہ دونوں ایک قطار میں بنے 9 کمروں کی طرف گئیں۔ کہاں جا رہی ہوں؟ اسے دوسرے کمرے میں جاتے دیکھ ایزل نے کہا۔ نہیں، میں الگ روم میں چینج کرنا ہے، کہتے وہ تیسرے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اس نے لائٹ جلانے کی کوشش بھی نہ کی۔ شرٹ اتار دی، پھر وہ کپڑے جو یہ لوگ ساتھ لائی تھی
اس میں سے اس نے ہاتھ بڑھا کر نیلی شرٹ پکڑی، مگر وہ ہاتھ سے نکل کر گر گئی۔ اس کے عقب میں کوئی آ کھڑا تھا۔ میں مدد کر دیتا ہوں، کہتا وہ جوان اس کے سلپ میں ہاتھ ڈالے کمر سے آگے کے حصے تک لے آیا۔ وہ جم گئی تھی اپنی جگہ پر۔ کون ہو تم؟ سوال ہی پورا نہیں ہو پا رہا تھا اس سے۔ پہلے مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، کہتا وہ جھک کر اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا۔ کیوں تڑپا رہی تھی مجھے؟ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ یہاں ہوتے ہوئے بھی مجھے تم روز نہ ملو تو یہی کہوں گا نا میں۔ ہاتھ جینس کی زپ پر تھا اس کا۔ کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ کو پکڑ کر اس نے روکنا چاہا۔ کچھ نہیں، بند کی ہے سرکار، کہتے اسے موڑا تو سنہری بال اس جوان کے چہرے اور سینے سے ٹکرائے، اور وہ صرف سلپ میں اس کے سامنے تھی۔ روشن دان سے آتی روشنی محض اس کے سینے کے ابھار پر پڑ رہی تھی۔ سرکار، کچھ خیال کیا کریں، کہتے بے باکی سے وہ اپنے لب اس جگہ کی گہرائی پر رکھ گیا۔ سنابل بے ساختہ دور ہوئی اور اپنے سامنے ہاتھوں کی کینچی بنائی۔ وہ ذرا آگے بڑھا، اسے کلائی سے تھاما اور پھر اپنے قریب لے آیا۔ یہ حرکت مجھے اچھی نہیں لگتی، جب میں پاس آتا ہوں تو دور مت کیا کرو، اور ابھی تم باہر نہیں نہاؤ گی، جاہل عورتوں کی طرح کھلے میدان میں چلی ہے نہانے۔ پل میں اس کا لہجہ سپاٹ ہو گیا تھا۔ کل تم شاپنگ کو جانے والی ہو نا؟ اور اس بات پر وہ اسے گھورنے لگی۔ اسے کیسے پتا؟ یہ انسان بنو اور انسانوں والے کپڑے لے کر آنا، یہ جو تم دندناتی پھرتی ہو، کیا خیال ہے تمہیں؟ لوگ کیوں گھور گھور کر دیکھتے ہیں؟ اس نے پھر سینے کے ابھار پر ہاتھ رکھتے انہیں ذرا دبایا۔ آہ! ایک سسکی نکلی تھی سنابل کے لبوں سے۔ یہ چھپا کر رکھو ورنہ بہت برا پیش آنے والا ہوں میں، کہتے ہی وہ باہر نکل گیا۔ اس کی نظر سامنے ٹیوب ویل میں نہاتی لڑکیوں پر ایک پل کو گئی۔ اس نے حقارت سے انہیں دیکھا۔ یہاں نہانا ہے اسے۔ پیچھے کمرے پر ایک نگاہ ڈال کہتا وہ جھک کر وہاں سے نکل گیا۔ کمرے میں بنا شرٹ کے وہ کھڑی تھی، دیوار سے لگی، پھر آہستہ آہستہ بیٹھتی گئی۔ کیا کرے؟ وہ کون ہے یہ شخص؟ اور خود اتنا کچھ کر رہا تھا اس کے ساتھ، مگر یہ سب کیا تھا؟ کیسی فکر تھی اسے؟ واپس وہی شرٹ پہنے وہ باہر چلی آئی۔ علیزہ اور ایزل نے بہت زور دیا مگر وہ نہ نہائی۔ گھر آ کر وہ سیدھی اپنے کمرے کی طرف ہوئی، مگر اس کے کان کی دہلیز پر بابا کی آواز ٹکرائی، اور وہ بات جو کر رہے تھے اس سے جما گئے۔ پھر وہ کمرے تک آئی اور سو گئی۔ دماغ الجھا ہوا تھا اور ایسے میں انسان کو تھکن کی شکایت ہوتی ہے۔ تبھی وہ سو گئی۔ رات کے کھانے کے لیے اسے ملازمہ اٹھانے آئی۔ جب اس کو ہاتھ لگانے پر وہ دوڑتی نیچے چلی آئی۔ صاحب جی، وہ بی بی جی کو تو بہت تیز بخار ہے، ملازمہ نے باہبر صاحب کو آگاہ کیا۔ کیا؟ تو وہ فوری اس کے پاس چلے آئے۔ وہ جو بہت خوش تھے کہ ان کی بیٹی بھی یہاں بہت خوش ہے، انہیں علم ہی کہاں تھا کہ وہ کیا کچھ برداشت کر رہی ہے۔ ڈاکٹر کو حویلی بلایا گیا تھا، وہ اسے چیک کر کے کچھ ادویات دے گئے تھے، ساتھ آرام کرنے کی نصیحت کی۔ اس کے جانے کے بعد بابر صاحب نے اسے خود اپنے ساتھ تھوڑا سا کھانا کھلایا۔ وہ تو ایک لقمہ نہیں لے رہی تھی، اسے دوا دی، سب اسے آرام کا کہہ کر چلے گئے۔ اس نے بابا کو بھی جانے کا کہہ دیا۔ شام جب رات سے مل گئی، اندھیروں میں ڈوبا آسمان بنا چاند کے تھا آج۔ نہ جانے اسے کیا ہوا، بے ساختہ دل اس جوان کو شدت سے یاد کرنے لگا تھا۔ بار بار خود کو اس کی یاد سے روکا مگر نہیں، دل کہاں مانتا تھا۔ کبھی اپنے لبوں پر انگلی سے چھپاتی تو کبھی دھڑکنوں کو جہاں جہاں اس نے چھوا تھا۔ بخار کا زور کم نہ ہو سکا، دوا نے اثر کرنا بھی تھا تو اس جوان کی یاد نے ہونے نہ دیا۔ اسے سوچ وجود انجانی حرارت میں جل اٹھا۔ کیا کرے، کہاں جائے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، مگر درد کمر میں ایسا تھا کہ اٹھ کر باہر تک جانا محال تھا۔ ٹیرس پر قدموں کی چاپ سنائی دی اسے۔ بے حد احتیاط سے کوئی اس کے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ سرد سی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں واضح طور پر محسوس ہوئی، مگر ہمت جواب دے گئی تھی، وہ بستر سے اٹھ نہ سکی۔ کوئی اس کے کمرے کا دروازہ کھول اندر آ گیا۔ لیمپ کی روشنی میں اس شخص کے چوڑے کاندھے اس کو نظر آئے تھے۔ وہ اب داخلی دروازہ لاک کر رہا تھا، پھر دوسرا دروازہ بھی اس نے لاک کیا اور اب بستر کی طرف چلا آیا اور سنابل کے ساتھ آ لیٹا۔ میری چھوٹی سی جان کو بخار کیوں ہوا؟ آہستہ آواز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیوں آئے؟ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کوہنی پر وزن ڈالے اس کی طرف ہوا۔ تمہیں طلب ہو رہی تھی میری، بس اسی لیے، اس نے رسانیت سے کہا۔ نہیں تو؟ انکار تو وہ کر رہی تھی مگر دماغ اس کی بات پر اٹک گیا۔ کیا؟ اس نے دیکھا جو وہ کچھ دیر پہلے کر رہی تھی، اپنے آپ کو چھو کر، جب وہ اس کے لمس کو یاد کر رہی تھی۔ تو کیا وہ وہیں تھا؟ چھوڑ، اب شرمانے سے کیا ہوگا، دکھاؤ بخار کیسا ہے،
کہتے اس جوان نے اس کا ماتھا چھوا۔ ابھی تک اتنا؟ کیا تم نے دوا لی؟ سر اس بات میں ہلایا۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ چلو رکو، میں تمہاری ٹھنڈی پٹیاں کرتا ہوں، ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے ہی وہ سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ میں پانی دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ سنابل نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ تھام لیا۔ سرکار، خود کو مشکل میں ڈال رہی ہو۔ جوان نے اپنے ہاتھ پر اس کی نرم نازک سی گرفت دیکھ کر کہا۔ میں چاہتی ہوں تم۔ پھر بات ادھوری چھوڑ وہ اٹھ بیٹھی اور اس کے قریب ہوئی۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ اسے اتنا قریب دیکھ کنٹرول کھو رہا تھا۔ سنابل نے خود اس کے کرتے کے اوپری بٹن پر ہاتھ رکھ کر اسے کھولا اور پھر ایک ایک کر کے سارے بٹن کھول دیے۔ سمجھ وہ بھی چکا تھا، سو سنابل کو پیچھے تکیے پر کیا اور خود اس پر جھکا۔ مجھے فکر ہے تمہاری، تم ابھی ٹھیک نہیں، آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ یہ سب تبھی ٹھیک ہوگا، یہ بخار تمہاری طلب ہے۔ وہ ہوش میں تھی اور جانتی تھی کیا کہہ رہی ہے۔ بنا وقت ضائع کیے وہ سنابل کے اوپر جھکا اور اس کی تڑپ مٹانے کو لبوں کو کاٹنے لگا۔ وہ برابر ساتھ دے رہی تھی۔ ہونٹوں کو چھوڑ کر وہ گردن تک آیا۔ سنابل نے اس کا ہاتھ خود اپنی دھڑکنوں پر رکھا تو وہ زور زور سے انہیں دبانے لگا۔ جلدی کرو۔ اس کی آغوش میں سسکیاں بھرتی وہ اسے ہر عمل تیز کرنے کی دعوت دے رہی تھی۔ اب وہ جوان اس کی شرٹ اتار اس کی پیٹ پر اپنی زبان پھیر رہا تھا۔ آنکھیں موندے وہ لطف اٹھا رہی تھی۔ وہ اس کی تسکین اس کی خواہش کے مطابق کروا رہا تھا۔ اب کہ اس جوان کے ہاتھ نے اسے ایک آخری پردے سے آزاد کیا، سفید دودیا دھڑکنوں کا اتار چڑھاؤ سے بے چین کرنے لگا۔ وہ اب اس کی دھڑکنوں کو پیتا تو کبھی اس پر زبان پھیرتا، جس سے سنابل کی جان پر بنی تھی۔ کتنی دیر وہ اس کی طلب پوری کرنے کے بعد رکا اور پوچھا، کیا اتنا کافی ہے یا آج میں کام مکمل کر لوں؟ سنابل نے زیر ناف حصے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا بھی کچھ کرو۔ خمار تھا کہ اترنے کا نہیں تھا۔ وہ مسکرایا اور اس کا ٹراؤزر اتار ایک دو پل رک کر دیکھا۔ جان، درد ہوگا؟ ایک سسکی بھرتے سنابل نے اپنا تکیہ دونوں ہاتھوں سے دبوچا۔ یہ درد اگر تم سے ملے تو مجھے منظور ہے۔ کہتے اس نے جوان کو اجازت دی تو وہ سنابل میں سمایا۔ ایک دم سے اس جوان کے ایسا کرنے پر سنابل تڑپ اٹھی، مگر یہ درد اس کی تڑپ کو مزید کر گیا۔ بہت سی خمار بھری آوازیں اور سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ مکمل طور پر اب وہ اس کی طلب بجھانے کے بعد اس کے لبوں پر جھکا ہوا تھا۔ میری جان، اب کیسا محسوس کر رہی ہے؟ اپنے سینے پر سر رکھے بنا لباس کے محض لحاف میں لپٹی سنابل سے پوچھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے کچھ دیر بعد جواب دیا تو وہ جوان ہنس پڑا۔ تب خود ہی تو کہہ رہی تھی اور کرو، جلدی کرو، اب درد بھی برداشت کرو۔ اس کے کہنے پر وہ شرمندہ سی ہوئی۔ اب جانے دو گی؟ میں تو عیادت کو آیا تھا، سہاگرات منانے نہیں۔ وہ اسے ستانے لگا۔ نہیں، یہیں رہو۔ سنابل نے اس کے گرد باہوں کا حصار مضبوط کیا۔ وہ بڑی رسانیت سے بولا، ساری رات پھر جو کرنا ہے، مجھے وہ تمہاری کمر کو کل شاپنگ کی اجازت نہیں دے گا۔ سنابل ایک جھٹکے سے دور ہوئی اور لحاف کو سمیٹا۔ جاؤ تم۔ اس کے منہ بنائے کہنے پر وہ سر پیچھے پھینک ہنسا اور پھر کچھ دیر بعد جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ وہ بھی سکون سے سو گئی۔ صبح وہ کافی فریش سی تھی، یہ اس کی قربت کی وجہ سے تھا۔ شاپنگ پر وہ طلال کے ساتھ گئی تھی، مگر اس نے ہر کپڑا اس جوان کی پسند کا لیا۔ وہ اس کو مال میں مل گیا تھا۔ اب وہ ایک سوٹ دیکھ رہی تھی مہندی کے فنکشن کے لیے۔ وہ جوان دور کھڑا تھا، ایک سوٹ دیکھنے میں لگا تھا، پھر رخ موڑ اسے دیکھا اور سامنے سوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ کتنے رنگوں سے بنا ایک لہنگا تھا جس پر شیشے لگے تھے، مہندی کے فنکشن کے لیے ایک دم پرفیکٹ ڈریس۔ اس نے وہ سوٹ لیا، پھر اب وہ ایک ہلکے سے گولڈن سوٹ کی طرف بڑھی۔ یہ ایک لمبا فراک تھا، گلے اور دوپٹے پر کام، جبکہ باقی کا فراک سادہ تھا۔ وہ اس سوٹ کو بھی لے چکی تھی، اب باری تھی ولیمے کے سوٹ کی۔ وہ اب ایک انگوری رنگ کی شلوار قمیض دیکھ رہا تھا جس پر موتیوں سے بہت کام ہوا تھا۔ سنابل نے وہ بھی لے لیا۔ اب اسے ٹرائل روم جانا تھا۔ وہ اسی جوان کے پاس سے گزری۔ یہ بہت ہیوی ہے، اس نے ولیمے کے سوٹ کا کہا۔ وہ سن چکا تھا، مگر اب وہ ٹرائل روم میں جا چکی تھی۔ اس نے مہندی کا لہنگا پہنا، بال ابھی کرتی میں تھے جب دروازہ نوک ہوا۔ جی کون؟ اس نے پوچھا۔ سرکار، ہم ہیں، اور کون ہوگا؟
اور پھر ایک لمحہ نہ لگا اسے دروازہ کھولنے میں۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ اس نے دونوں طرف سے لہنگا تھام رکھا تھا جب اسے کچھ پیچھے کرتا اندر آیا اور دروازہ لاک کر گیا۔ مدد کرنے آیا ہوں کہتے ہوئے اس کے بال نکال رہا تھا۔ سامنے لگے شیشے میں اس نے خود کو اور اس جوان کو دیکھا۔ اچھا خوبصورت کپل لگا اسے۔ بہت خوب، اب اگلا پہنو۔ اس سوٹ کو پاس کرتے اس جوان نے دوسرے کا کہا۔ ایسے تمہارے سامنے؟ سنابل نے اعتراض کیا۔ کل رات میں سب دیکھ چکا ہوں، اب کوئی پردہ کرنے کا فائدہ تو ہے نہیں۔ اور اس کی بات پر سنابل کے گال گلابی ہوئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، تم آنکھیں بند کر لو، اس نے جوان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ارے ہٹاؤ اسے۔ کیا تمہیں میں پاگل لگتا ہوں؟ سرگوشی کرتے کہا۔ میں اپنی جان مشکل میں ڈال یہاں اس لیے کھڑا ہوں کہ آنکھیں بند کر لوں؟ نہیں میری جان، میں خود بدلوں گا تمہارے کپڑے۔ اور پھر اس نے لہنگا اتارا، باریک سا سوٹ سنابل کو پہنا دیا۔ اس طرح تیسرا جوڑا بھی پہنایا، وہ سب سے زیادہ اس پر جچا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے خود کو دیکھتے سنابل نے پوچھا۔ بہت خوبصورت ہو تم، ذرا سا مسکرایا۔ تھینکس فار دی کمپلیمنٹ، اس نے شانے اچکائے۔ شاپنگ ہو گئی ہے نا؟ ساری جولری میں ساتھ والی شاپ میں دیکھ لیتا ہوں، بس جا کر لے لینا، جب کوئی پاس نہ ہوا تو کہنا۔ سلطان ملک نے جو سامان کہا ہے وہ دے دو۔ اور آج اس نے پہلی بار اس جوان کو اپنا نام لیتے سنا تھا۔ سلطان ملک؟ وہ ساکت سی کھڑی تھی، کچھ آوازیں ملی جلی اس کے ذہن میں گھومنے لگی۔ سلطان ملک کا کھیت، رقیب، وہ ایک حسین مرد ہے، اس کی آنکھیں، مگر سنا ہے کسی عورت کو ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ وہ سلطان کی منکوہا ہے، مجھے ڈر ہے وہ اس تک پہنچ نہ جائے۔ اسی عالم میں اس نے سر اٹھا کر سامنے قداور آئینے میں دیکھا تو وہ جان چکا تھا۔ کپڑے بدل وہ باہر نکل آئی۔ کچھ سادے کپڑے بھی لیے تھے اس نے، جو پہلے ہی سلطان اسے اشارہ کرتے بتا چکا تھا کہ کون سا لے۔ پھر جولری شاپ پر جب گئی تو اس کے کہے کے مطابق سیلز مین نے اسے سارا سامان دیا اور بتایا کہ اس نے پیمنٹ بھی ہو چکی ہے۔ دلال نے اس سے خفگی کا اظہار کیا کہ اس نے ساری شاپنگ کی پیمنٹ خود کی ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اصل میں پیمنٹ کس نے کی ہے۔ شام گھر آنے پر اسے ایک نمبر سے کال آ رہی تھی، مگر اس کا فون کمرے میں تھا، خود وہ باہر ٹیرس پر تھی۔ یہ جھولا اس کا من پسند مقام بن گیا تھا اس گھر میں۔ سندل اس کے دروازے پر دستک دے کر اندر آیا تو فون بج رہا تھا۔ اسے نمبر دیکھا تو غیر شناسا سا تھا۔ فون لیے وہ اپنی بہن کی طرف آیا۔ آپا آپ کی کال آ رہی ہے اور آپ یہاں بیٹھی ہیں۔ وہ اب اسے فون پکڑا رہا تھا۔ کس کی ہے؟ اس کے پوچھنے پر سندل نے کاندھے اچکائے۔ مجھے تو نہیں معلوم یہ کس کا نمبر ہے، اس نے نمبر دیکھتے کہا۔ تبھی کال پھر سے آنے لگی۔ سندل نے فون لے کر خود اٹھا لیا۔ وہ چھوٹا تھا مگر تھا تو آدمی نا۔ جی کون بات کر رہا ہے؟ پکڑتے ہی اس نے سوال کیا۔ تمہارے جیجا جی۔ دوسری جانب سے جواب پر سندل نے بہن کو گھور کر دیکھا، کہا آپ نے شادی بھی کر لی؟ میں نے؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ آپ کے ہسبینڈ کی کال ہے، وہ نادانی سے کہہ رہا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ دکھاؤ مجھے۔ سنابل نے فون اپنے کان سے لگایا۔ سرکار، میرا تعارف بطور شوہر نہ کروایا اگر تو ابھی آ جاؤں گا خود اپنے سالے سے ملنے۔ وہ اپنی چھت پر تھا اور دور سے اس حویلی کے ٹیرس پر بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ تم؟ سنابل کو حیرانی ہوئی۔ میرا نمبر کہاں سے لیا؟ ہم بات کر لیتے ہیں جان، مگر پہلے سامنے کھڑے میرے سالے کو تو دیکھ لو۔ اس کے کہنے پر سنابل نے سندل کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سندل، مجھے یہ شخص بہت بہت پسند ہے۔ فون ایک طرف جھولے پر رکھ کر اب وہ سندل کو بتا رہی تھی۔ اچھا ہے، نیک ہے، ہینڈسم بھی ہے، کہتے وہ ذرا سا مسکرائی۔ آپا کیا سچ میں ایسا ہی ہے؟ سندل نے اسے ٹوکا۔ ہاں نا، بہت، اس نے بہت پر زور دیا۔ اچھا ہے، کیا تم ملو گے اس سے؟ جی بالکل، ملنا پڑے گا نا اب آپ کے لیے، اس نے رسانیت سے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ اسے دیکھ کر دور کھڑا جوان بھی ہنس دیا۔ چلے میں چلتا ہوں، آپ کو بات کرنی ہوگی، کہتا وہ جانے لگا۔ ارے نہیں رکو، سنابل نے اسے روکا۔ ہم ساتھ بات کرتے ہیں تمہارے جیجو سے اور پوچھتے ہیں انہیں کیا کام ہے، کہتے اس نے سندل کو پاس بٹھایا اور فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ جی کہیں محترم، سرکار میرے سالے سے پوچھ لیں، اگر موڈ ہو ان کا تو میں ابھی ملنے آ جاتا ہوں۔ وہ بولا۔ کیا ہم ابھی مل سکتے ہیں؟ سندل نے جلدی سے کہا۔ جی جی، اگر آپ چاہیں تو ضرور۔ اوکے، تو کہاں ملنا ہے؟ وہ فوری تیار ہوا۔ آپ گھر رہیں، میں آ جاتا ہوں، کہتے فون بند ہو گیا۔ قریب 20 منٹ بعد وہ ان کے ٹیرس پر تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی تعجب سے آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ سیاہ کرتا پاجامہ آستین کوہنیوں تک موڑے، مونچھیں نفاست سے بنی اور بال جل سے سیٹ کیے، وہ خود کی طرف کھینچ لینے کی حد تک وجیح لگ رہا تھا۔ آپا، سندل نے اسے
دیکھتے بہن کو مخاطب کرنے لگا۔ ہاں کہو۔ وہ جو خود اس پر نظریں جمائی تھی بولی، یہ سچ میں بہت ہینڈسم ہے۔ سندل نے اسے سراہا۔ ہاں وہ ایسا ہی ہے۔ اب وہ ان دونوں تک چلا آیا۔ ہاں تو جوان، اب ملو گے نہیں؟ کہتے اس نے سندل کو مخاطب کیا تو وہ اس تک چلا آیا۔ مصافحہ کیا، اس کے چہرے سے واضح ہو رہا تھا وہ متاثر ہو گیا ہے۔ دو ایک باتیں پوچھ، اس نے کہا۔ آپ یہاں سے کیوں آئے؟ کیونکہ دروازے سے اگر میں آتا تو تم دونوں تک تو کم از کم نہ پہنچتا۔ چلو شاباش، پہلے روم کا ڈور لاک کرو۔ اس کے کہنے پر سندل چلا گیا۔ سرکار، بچہ آ جائے اس سے پہلے کچھ میٹھا ہو جائے، کہتے وہ سنابل کے ہونٹوں پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ سندل واپس آ گیا۔ کیا یہ کوئی چابی سے چلنے والا کھلونا ہے؟ اتنی جلدی کیسے آ گیا؟ سلطان کو حیرت ہوئی۔ سنابل اس کی حالت دیکھ کر محسوس ہو رہی تھی۔ کتنی بار اس نے کوشش کی کہ سندل ذرا سا وقت اسے اکیلے اپنی بہن کے ساتھ دے، مگر وہ خاصا متاثر ہوا تھا اس سے کہ جانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بالآخر وہ اٹھا اور سلام کہتا چلا ہی گیا۔ میں دیکھ لوں دروازہ؟ سنابل نے سندل کے جاتے ہی کہا۔ سادے سے انابی جوڑے میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کہتے اس نے اجازت دی تو وہ کمرے تک چلی آئی۔ آہستہ سے دروازہ لاک کیا۔ ہاتھ میں ابھی لاک پر ہی تھا جب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ابھی رات نہیں ہوئی، سنابل نے یاد کروایا، مگر مجھے تو کچھ چاہیے ابھی اور اسی وقت۔ یہ کہتے وہ اسے باہوں میں اٹھا گیا اور اس کی ٹانگیں دائیں بائیں جانب کرتے اپنے گرد کر لی۔ کمر دروازے سے لگا لی اس کی۔ سرکار ذرا رحم کریں، ہٹا دو یہ پردہ کچھ دیر۔ اس نے سنابل کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ کافی ہے۔ سنابل نے ذرا سی قمیض اوپر کرتے اسے تنگ کرنا چاہا۔ میں خود کر لوں، مگر اس کے کہنے پر سنابل نے فوری قمیض اتار دی۔ اسے بھی ہٹاؤ۔ ایک آخری کپڑا اس کے سینے پر تھا جسے اب وہ اتارنے کا کہہ رہا تھا۔ تم سارا وقت بس یہی سوچتے رہتے ہو، کہتے سنابل نے اس کپڑے کو بھی اتار دیا۔ اف، کون بدبخت ایک بار ان کا دیدار ہونے کے بعد ان کے بارے میں نہیں سوچے گا، کہتے وہ اب اس کی دھڑکنوں پر جھک چکا تھا۔ آہ، سسکتے ہوئے سنابل اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی، جبکہ اپنا سر دروازے سے لگا رکھا تھا اس نے۔ وہ ایک طرف سے کام کرنے کے بعد دوسری طرف ہوا۔ سلطان نے ایک نظر سنابل کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے محسوس کر رہی تھی۔ اسے دیکھ سلطان نے دانتوں سے اس کی دھڑکن پر کاٹا۔ آہ سلطان، یہ کہتے وہ اس کے بالوں پر اپنی گرفت مضبوط کر گئی۔ اپنا نام سن کر اسے خوشی ہوئی تو سنابل کو اٹھائے وہ بستر تک چلا آیا۔ سرکار اجازت دے دو، اس نے سنابل کو بستر پر لٹاتے کہا۔ یہاں لبوں پر انگلی رکھی، یہاں پھر دھڑکنوں پر، یہاں پھر گردن پر، اور یہاں پھر پیٹ پر۔ اسے آگے کی اجازت نہیں ہے، مجھے کل فنکشن اٹینڈ کرنا ہے، اور تم تو چلنا مشکل کر دیتے۔ اس کی پچھلی قربت یاد کرتے کہا۔ وہ ہنسنے لگا اور اس کے منع کرنے کے باوجود ہاتھ زیر ناف لے گیا اور ساتھ ہی اپنی انگلیوں کو حرکت دی۔ آہ سلطان تم، وہ جب بھی کچھ کہنے لگتی سلطان رفتار بڑھا دیتا جس سے اس کی سسکی نکلتی، مگر بات مکمل نہ ہوتی۔ پھر سلطان نے اس کے لبوں کا رس پیا اور آخری محبت کی مہر اس کی گردن سے ذرا نیچے دی۔ لو بائٹ، سرکار مجھے اب جانا ہے۔ کھانا کھا کر میڈیسن یاد سے لینا اور صبح یاد سے کھیتوں تک آنا، اور خدا کا واسطہ اپنے ساتھ ان کو نہ لے کر آنا۔ اس نے سنابل کا ہاتھ چومتے علیزے اور ایزل کی جانب اشارہ کیا۔ لیکن کل فنکشن ہے، اس نے یاد کروایا۔ ہاں مجھے پتا ہے، لیکن میں کل 2 دن کے لیے جا رہا ہوں، کہیں اور جانے سے پہلے ملوانا ہے کسی سے تمہیں، یاد سے آ جانا، کہتے وہ ٹیرس کا دروازہ کھول کر نکل گیا۔ وہ پیچھے بستر پر بے لباس تھی، پھر لحاف اوڑھ لیا، ابھی اٹھنے کی ہمت کہاں تھی اس میں۔ رات کے کھانے کے لیے جب سب بیٹھے تھے تو دادی ماں نے بابا کو مخاطب کیا۔ بابر، کیا تم نے بات کی سنابل سے؟ بابر صاحب ہاتھ روکے اماں کو دیکھا۔ مجھے بھی ضروری نہیں لگا، وہ کہتے پھر کھانا کھانے لگے۔ بابا کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ اس نے بابر صاحب کو دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں بچے، تم سکون سے کھاؤ، محبت سے اسے دیکھتے کہا۔ پھر خاموشی چھا گئی، مگر ذہن کچھ نہ کچھ سوچ رہا تھا، اور بابر صاحب یہی نہیں چاہتے تھے۔ انہیں اپنے بچوں کا ذہنی سکون سب سے اہم تھا ہمیشہ کے لیے۔ کھانے کے بعد سب جا چکے تھے، مگر بابر صاحب اور ان کی والدہ ایک ساتھ بیٹھے تھے لاؤنج میں۔ اماں، میں آپ کو ساری بات بتا چکا ہوں، تو پھر کیوں آپ نے یہ بات کی؟ میں نے کہا تھا آپ سے کہ مجھے میرے بچوں کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں دینی، مگر آپ نے پھر وہی کیا۔ وہ خفا ہو رہے تھے۔ بابر، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تو بس بچوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں،
اپنی زندگی میں ان کی شادیاں دیکھنی ہے مجھے۔ اماں سائیں، خدا آپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے ہمارے سروں پر، مگر ذرا خود سوچ کر دیکھیں، میری جگہ آپ ہوتی تو کیا کرتی؟ کیا کرتی؟ میں اس نکاح کو مانتی ہی نہ۔ اتنی چھوٹی عمر میں کوئی نکاح نہیں ہوتے۔ وہ ذرا تلخ ہو رہی تھی۔ اماں سائیں، نکاح کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی جسے ایسے ہی انکار کر کے خود ہی ختم کر دیا جائے، اور میں ایک نکاح پر نکاح نہیں کروا سکتا۔ میں ہرگز یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ مجھے روز محشر خدا کے سامنے جانا ہے۔ ہاں، باقی سارے حق حقوق یاد ہیں تجھے، بس ماں کے حقوق یاد نہیں۔ ہاتھ میں پکڑا سا زور سے زمین پر مارا۔ اللہ معاف کرے اماں سائیں، خدا مجھے اس نافرمانی سے بچائے، مگر میں بس آپ سے وقت مانگ رہا ہوں۔ مجھے تھوڑا وقت دے، میں اس مسئلے کا حل نکال لوں گا۔ ہاں نکال لو کہ جب میں مر جاؤں گی۔ یہ کہتی اب وہ کمرے کی جانب ہوئی تھی۔ پیچھے بابر صاحب اپنا سر ہاتھوں میں لیے بیٹھے تھے۔ وہ اپنی ماں کو کتنا سمجھا چکے تھے، مگر وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ سندل دادی کے کمرے میں جانے کے لیے آ رہا تھا اور اس نے یہ ساری باتیں سننی تھی۔ جتنا بابر صاحب انہیں بچاتے تھے ان مسائل سے، وہ بچے اتنے ہی ان سب میں الجھ رہے تھے۔ وہ دادی کے پاس نہ گیا، واپس اپنے کمرے تک آ گیا۔ کیا ہوا تھا؟ ساحل نے ہیڈ فون اتار اس کا چہرہ دیکھ پوچھا۔ بھائی، سندل اس کے قریب چلا آیا۔ سندل کیا ہوا؟ ساحل اس کی پریشانی سے محتاط ہوا۔ اس گھر میں بہت کچھ ہو رہا ہے جو ہمیں نہیں پتا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ وہ ناسمجھی سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ بھائی، ابھی کھانے پر دادی نے جو بات کی، اور ابھی وہ بابا سے بہت غصے سے بات کر رہی تھی، کسی کی شادی کا کہہ رہی تھی وہ، اور بابا منع کر رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مگر ایک بات تو کنفرم ہے کہ آپا کو لے کر ہی یہ سب چل رہا ہے۔ اس نے بات مکمل کرتے ساحل کے ہیڈ فون ذرا دور کرتے اس کے ساتھ بیٹھا۔ مجھے بھی دادی ماں کی بات اور لہجہ ذرا بدلا لگا، مگر تب میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ ساحل بھائی، مجھے لگتا ہے دادی ماں چاہتی ہیں کہ آپا کی شادی کسی کزن سے ہو۔ وہ خود سے ہی سوچ کر ایک نتیجے پر پہنچا۔ اگر ایسا ہے تو مجھے اس میں کوئی برائی نہیں لگ رہی۔ سندل، معراج بھائی اور طلال بھائی بہت اچھے ہیں۔ ساحل کو کوئی برائی نہ لگی ان میں بات میں، مگر سندل تو جانتا تھا اپنی بہن کی پسند۔ لیکن یار، یہ نکاح کی جو بات میں سن کر آیا ہوں، اس نے کہتے کہتے بات روک دی۔ کون سا نکاح؟ کون سی بات؟ ساحل فوری بولا۔ کچھ نہیں، میں ذرا آپا کے پاس جا رہا ہوں، کہتا وہ اٹھا۔ اچھا رکو، میں بھی چل رہا ہوں، کہتا ساحل بھی ان کے ساتھ روم سے نکلا۔ دستک دی اور پھر انتظار کیا۔ وہ کچھ سیکنڈ میں آئی اور ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ آ جاؤ، دروازہ کھول کر راستہ دیا تو وہ چلے آئے۔ باہر بیٹھتے ہیں، وہ ان دونوں کو لیے ٹیرس پر چلی آئی۔ سندل کی پریشانی اس کے چہرے پر عیاں ہو رہی تھی، جبھی تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی اور پوچھا، کیا ہوا تمہیں سی؟ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو۔ نہیں آپا، میں ٹھیک ہوں، بہت سست سا جواب دیا۔ مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہے، اس نے پھر پوچھا۔ آپا، آپ کچھ دن پہلے کہہ رہی تھی نا کہ آپ کسی چیز سے پریشان، کیا وہ مسئلہ حل ہو گیا؟ سندل نے بڑی سمجھداری سے بات کا رخ بدلا۔ پریشان؟ آپا کیا ہوا؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ ساحل کو دیکھ ہوا۔ ارے کوئی خاص بات نہیں تھی، اور اب تو حل ہو گئی۔ تم لوگ چھوڑو، تم بتاؤ کیا کرتے ہو سارا دن کھیتوں میں؟ آپا، بھائی معراج مجھے ساتھ لے کر جاتے ہیں، مگر وہاں ان کے پاس 1 منٹ نہیں ہوتا۔ بہت محنت کرتے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، اور سب سے اچھی بات ان کے جانتے ہو کیا ہے؟ وہ مزے سے اب ان کو بتا رہا تھا، وہ اپنے نوکروں سے بھی اتنے اچھے سے بات کرتے ہیں نا۔ کیا بتاؤں میں تم لوگوں کو؟ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ خوش ہوئی تھی۔ مگر طلال بھائی کی کچھ سمجھ نہیں آتی مجھے۔ وہ جاتے ہی ڈیرے پر، لیکن کچھ دیر بعد غائب ہو جاتے ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ اتنے عجیب لوگ دیکھے۔ وہ برا سا منہ بنائے بتا رہا تھا۔ عجیب مطلب؟ سندل نے پوچھا۔ عجیب مطلب وہ مجھے دکھنے میں اچھے نہیں لگے۔ بات ختم کی اس نے۔ لو جی، اب تمہیں اچھی نہیں لگے تو عجیب لوگ ہو گئے؟ ایسے نہیں کہتے، ساحل کسی کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ پھر وہ تینوں بہن بھائی باتیں کرتے رہے رات گئے تک۔ صبح لاؤنج سے آتی آوازیں سن کر ساحل نے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو طلال بابر صاحب کے سامنے کھڑا تھا۔ چچا جان، آخر آپ کو مجھ میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں آپ کے لیے وہ بھی بدل سکتا ہوں۔ آپ میرے باپ کی جگہ ہیں۔ ارے نہیں یار، تم میرے لیے سب سے اچھا انتخاب ہوتے اپنی بیٹی کے لیے، لیکن میں بس کچھ وقت مانگ رہا ہوں۔ بابر صاحب نے اس کا کاندھا تھپتھپاتے کہا۔ دادی کی خواہش تھی کہ علیزہ کے ساتھ ہی ہمارا نکاح بھی ہو جاتا، لیکن میں آپ کی پریشانی سمجھتا ہوں اور آپ کے فیصلے کا ادب بھی کرتا ہوں۔ آپ کو جتنا وقت چاہیے لے لیں، میں آپ کو فورس نہیں کروں گا۔ بہت شکریہ میرے بچے، بہت شکریہ۔ اس کی بات سے بہت خوش ہوئے۔ اس کا مطلب سندل ٹھیک کہہ رہی تھی۔
مگر یار کیا ہوا اگر معراج بھائی سے شادی ہو جائے آپا کی؟ ساحل جو دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا سوچنے لگا۔ وہ لائٹ پنک شلوار قمیص پہنے، دوپٹے کو گلے میں ڈالے، ہلکا پھلکا تیار ہو کر ناشتے کے بعد باہر جانے کی بابا سے اجازت لے رہی تھی۔ بابر صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ یہ تو گاؤں تھا اور ان کے بچے جس ماحول سے آئے تھے اس حساب سے یہاں کبھی کبھار باہر یوں نکلنا انہیں برا نہ لگا۔ وہ اسی کھیت کے کنارے آ گئی جہاں وہ پہلی بار ملے تھے۔ کچھ دیر بعد سلطان آ گیا تھا اور ساتھ لیے ان کھیتوں سے گزرتا ایک ڈیرے پر چلا آیا۔ سامنے بڑا سا پیپل کا درخت اچھے خاصے احاطے کی چھاؤں دیے ہوئے تھا اور اس کے عین نیچے ایک خاتون کرسی پر تمکنت سے براجمان تھی، سفید شال سے خود کو اچھی طرح ڈھانپے۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں جب اس عورت تک پہنچے تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، وعلیکم السلام، ماشاء اللہ میری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ عورت اس کے سر پر پیار دیتی اس کا ماتھا چوم کر کہنے لگی۔ سلطان وہاں پڑی دوسری کرسی پر بیٹھا اور اس کے لیے بھی ایک کرسی کچھ آگے کی۔ سندل نے ان سے مل کر کرسی تھامی۔ میں ماں ہوں سلطان کی بیٹا۔ اب وہ اپنا تعارف کروا رہی تھی۔ اور تمہاری بھی، انہوں نے اپنائیت سے کہا۔ بہت شکریہ آنٹی۔ اس نے سر ہلا کر شکریہ ادا کیا۔ پھر آنٹی؟ سلطان مجھے ماں جان کہتا ہے، تم بھی یہی کہو۔ وہ خوش مزاج سی لگ رہی تھی، اسے اخلاق سے بات کرنے والی۔ جی ماں جان۔ اس نے فوری بات مان لی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ کچھ دیر وہ ان سے باتیں کرتی رہیں جبکہ سلطان اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ اللہ، یہ آدمی سارا وقت اسی موڈ میں کیوں رہتا ہے؟ دل میں کئی بار اس نے خود سے کہا۔ ماں جان چلیں، ساگر آ گیا ہے۔ دور سے اسے ڈرائیور نظر آیا تو اس نے کہا، اچھا بچے جلدی سے میرے پاس یعنی میرے بیٹے کے پاس آ جاؤ، تمہارا گھر تمہاری آمد کا منتظر ہے۔ اسے گلے لگا کر کہہ رہی تھی۔ سندل بس ذرا سا مسکرائی، پھر ماں جان چلی گئیں اور وہ اس کے پاس اکیلا تھا۔ سرکار اب ہم سے بھی محبت کر لی جائے، ماں جان سے تو بہت کر لی، کہتے سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سلطان؟ سندل نے اسے گھورتے اپنا ہاتھ کھینچا مگر وہ کہاں سنا کرتا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اسے باہوں میں لیے ایک کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں پچھلی دیوار پر بہت سے کپڑے ٹنگے تھے، شاید یہ کمرہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا۔ سلطان؟ کمرے میں آتے اس نے سلطان کی گردن میں چہرہ چھپایا۔ سلطان قربان ہو تم پر، پھر میری چھوٹی سی جان کہو۔ ہاتھوں کی گرفت ذرا تنگ کرتے کہا، پلیز مجھے ابھی کچھ مت کہیے گا، مجھے فنکشن اٹینڈ کرنا ہے۔ اسی طرح منہ چھپائے اس نے اپنی درخواست پیش کی۔ جان یہاں میں کتنی بھی محبت دکھا لوں گا، اس نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ نہیں وہ آپ میرے لب، باقی بات وہ نہ کر سکی۔ یہ تو مت کہو، مجھے جانا ہے کہیں، کچھ تو خیال کرو، وہ کہتا اسے نیچے کھڑا کر گیا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں نہیں اچھا لگتا تو میں نہیں تمہارے پاس آ رہا، کہتا وہ اس سے دور ہونے ہی لگا تھا کہ وہ فوری اس کے سینے سے آ لگی۔ مجھ سے دور جانے کی بات مت کیا کرو۔ سلطان فاتحانہ مسکرایا۔ اس نے چال چلی تھی اور وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، تم جب نہیں میری محبت کو برداشت کر سکتی تو، اور بس وہ اس کے ہونٹوں پر اپنے نرم گلابی ہونٹ رکھ چکی تھی۔ سلطان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال اسے مزید قریب کیا اور جی بھر کر خود کو ان گلابی لبوں کے رس سے سیراب کیا۔ شام مہندی کا فنکشن تھا۔ وہ سلطان کے دیے لہنگے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے ایزل سے کہہ کر اپنی بہت سی تصویریں بنائیں اور اسے شیئر کر دیں۔ اگلے دن بارات کے بعد بھی یہی عمل کیا۔ ولیمے والی رات ابھی اس نے کپڑے نہیں بدلے کہ سلطان کی کال آئی۔ سرکار کہاں وقت گزار دیتے ہیں آپ؟ سلطان نے کہا۔ آپ کو تو پتہ ہے سلطان، بس شادی میں مصروف تھی، سنابل نے کہا۔ وہ کچھ نہ بولا جب سنابل کے دروازے پر دستک ہوئی۔ 1 منٹ میں آ کر کرتی ہوں، کہتی وہ فون بیڈ پر رکھ کر چلی۔ دروازہ کھولا تو طلال سامنے سفید شلوار قمیض میں تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے سوالی انداز میں کہا۔ جی آ جائیں، کہتے اس نے راستہ دیا تو وہ اندر چلا۔ سنابل نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ تو عام کیا کر رہی تھی وہی بتا دو، کہتے اس نے دروازہ بند کر دیا اور خود سنابل کی طرف چلا آیا۔ یہ تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ الٹے قدم لیتے سنابل نے اپنا اور طلال کا درمیانی فاصلہ زیادہ کرنے کی کوشش کی۔ کچھ باتیں کھلے دروازوں میں اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس کے بے حد قریب آ گیا جبکہ وہ اب دیوار سے لگ گئی۔ طلال نے اس کے اطراف میں باہوں کا حصار بنایا۔ سنابل کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پیچھے ہٹو، اس نے طلال کو ایک زوردار دھکا دے کر خود سے دور کیا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر گیا۔
ابھی وہ اس پر ہاتھ اٹھانے ہی والا تھا کہ دروازہ کھلا۔ سندل اور ساحل وہاں تھے۔ آپا؟ اور وہ طلال کو دیکھ حیران ہوئی۔ طلال نے خود کو سنبھالا اور باہر نکل گیا۔ آپا یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ سندل تھا۔ کچھ نہیں، تم لوگ بتاؤ، سوئی کیوں نہیں؟ اس نے کھلے دروازے پر ایک نظر ڈال کر پوچھا۔ ہم تو بس آپ سے پوچھنے آئے تھے کہ آپ کو کچھ کھانا چاہیے؟ ساحل نے آنے کی وجہ بتائی۔ نہیں، میں تو بس بہت تھک گئی ہوں، سونا ہے مجھے، اس نے سر مسلتے کہا۔ اوکے اوکے، آپ سو جائیں، ہم کل ملتے ہیں، کہتے وہ دونوں چلے گئے۔ سنابل خود کو سنبھال کر کپڑے تبدیل کرنے لگی، مگر دماغ وہیں طلال کی حرکت پر رکا۔ کیا اسے سلطان کو بتانا چاہیے؟ نہیں، پھر خود ہی سر جھٹک دیا۔ کچھ دیر بعد سلطان کی جانب سے اسے میسج موصول ہوا۔ ریسٹ کرو، تم تھک گئی ہوگی، اور کل صبح 10 بجے مجھے سب سے پہلے تم سے ملنا ہے، جہاں ہم پہلی بار ملے تھے۔ اس نے اوکے کا میسج لکھا اور سینڈ کر کے خود سو گئی۔ صبح وقت پر تیار ہوئی، انگوری رنگ کی سادی شلوار قمیض پہنے، ہم رنگ دوپٹہ لیے، بال کھولے، ذرا سا میک اپ کیا، اور ناشتے کے بعد وہ کسی کو بتائے بنا ہی حویلی سے نکل کر اسی مقام پر چلی آئی۔ 10 بجنے میں ابھی کچھ وقت تھا تو وہ پاس لگے درخت پر لٹکتے جھولوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں ہی سلطان اسے ملنے سامنے آتا نظر آیا تو وہ ڈرتی اس کے سینے سے آ لگی، مانو بہت اداس ہو گئی تھی اس سے۔ ہائے، یہ جو سکون دیتی ہو نا، قسم لے لو روح تک محسوس ہوتا ہے۔ سلطان، کیوں گئے تھے آپ؟ سلطان کو اس کی آواز رندھی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری چھوٹی سی جان، کیا ہوا؟ اس نے سنابل کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اٹھا کر اوپر کیا۔ وہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ایک پل میں سنجیدہ ہوا۔ مجھے یاد آ رہی تھی بس۔ سنابل نے اس کے بدلے تیور دیکھ خود کو کمپوز کیا۔ سچ میں؟ اس نے تصدیق چاہی۔ جی، ذرا اس بات میں ہلایا۔ سلطان نے باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھے۔ سلطان، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ نہ جانے یہ بات اب کہاں سے آ گئی تھی، مگر وہ کہہ رہی تھی۔ یہ دیکھو۔ سلطان نے اپنا فون سامنے کیا۔ کال ہسٹری تھی۔ سامنے سب سے اوپر میم ہے بے تے لکھا تھا۔ یہ کیا؟ وہ ان لفظوں کو پڑھ کر بولی۔ میم ہے بے تے، محبت، یعنی تم سلطان کی روح ہو سنابل، اور تمہارے بنا سلطان کچھ بھی نہیں، کہتا وہ اس کے لبوں پر انگلی پھیر رہا تھا۔ پھر جھکا اور ذرا سنابل کا منہ کھول اس کی زبان کو اپنے قید میں جکڑا، پھر اوپر ہونٹ کو اور کچھ دیر نچلے ہونٹ کو۔ سنابل کے ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر تھے۔ جب اسے آزاد کرنے سے پہلے اس نے نچلے ہونٹ پر دانت سے کاٹا۔ سنابل کے ناخن اس کے سینے میں کھبے تھے۔ اوہ اوہ، سرکار ذرا احتیاط کریں۔ جی، جیسے خود تو بہت کرتے ہیں۔ وہ ذرا خفا ہوئی، مگر سلطان نے قہقہ لگایا اسے اور تپا دیا۔ کچھ دیر بعد اس سے اجازت لے واپس ہوئی تو سلطان بھی گھر کو ہو لیا۔ سلطان رات اس کی اور طلال کی ہونے والی ملاقات سے واقف تھا۔ فون بند نہیں ہوا تھا۔ اب اسے طلال کی خبر لینے جانا تھا۔ چہرہ سختی لیے ہوئے تھا۔ کوئی کیسے اس کے قریب آ سکتا تھا؟ سلطان کے ہوتے ہوئے تو کبھی نہیں، مگر ابھی وہ اس جگہ سے کچھ ہی دور آئی تھی کہ کسی نے کلائی دبوچے اسے کھینچا۔ اچھا، تو یہاں آتی ہو تم، بے شرم بے حیا؟ کل تو ایسے نخرے دکھا رہی تھی جیسے بہت پارسا ہو، اور یہاں اس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہو۔ چلو تم گھر، دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ وہ اسے کھینچتا گاڑی میں بٹھا رہا تھا، جبکہ وہ اپنا ہاتھ اس سے چھڑانے میں لگی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی تو طلال نے ابھی تک اس کی کلائی تھام رکھی تھی، جبکہ وہ درد سے چیخ رہی تھی۔ دوسرے کچے راستے پر ایک اور گاڑی تھی، مگر اس جوان کی نظر تب پڑی ان پر جب گاڑی نکل رہی تھی۔ حویلی میں ساحل اپنے فون پر تصویریں دیکھ رہا تھا جب سندل نے اسے روکا۔ ایک منٹ، یہ وہ تصویر ہے نا جو ہم نے پہلے دن لی تھی؟ ہاں وہی، کیا ہوا؟ ساحل نے اسے دیکھ کر کہا۔ یہ دیکھیں، یہ جو آدمی نظر آ رہا ہے نا، ان کا نام سلطان ملک ہے، اور بہت اچھے انسان۔ اس نے تصویر میں کھڑے جوان کو دیکھ کر کہا، جو شاید ان کی گاڑی پر ہی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسی پل باہر سے انہیں سنابل کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ آپا! وہ دونوں باہر کو دوڑے، جبکہ اتنے میں طلال اسے گھسیٹتا اندر لے آیا اور آتے ہی اسے دھکا دیا۔ وہ ساحل کے پیروں میں آ گری۔ آپا! وہ دونوں بھائی اسے سہارا دے کر اٹھا رہے تھے۔ طلال بھائی، یہ کیا بدتمیزی ہے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ ساحل برہمی سے اس کی طرف آیا تھا۔ بابر صاحب بھی باہر آ گئے تھے اور گھر کے باقی افراد بھی۔ علیزے بھی کل سے یہی تھی۔ شرمناک کام تو تمہاری بہن نے کیا۔ پوچھو اپنی بہن سے، کھیتوں میں اپنے عاشق کے ساتھ چھپ کر کیا کر رہی تھی؟
طلال کے جو منہ میں آیا وہ بولتا جا رہا تھا۔ طلال، دادی نے اسے ٹوکا۔ دادی، مجھ پر بھڑکنے کی ضرورت نہیں، اس سے پوچھیں۔ طلال نے ہاتھ سے اس کی جانب اشارہ کیا تھا۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ بابر صاحب نے کہا۔ زیادہ کچھ نہیں چچا جان، بس آپ کی بیٹی کھیتوں میں اپنے عاشق کے ساتھ مزے لے رہی تھی اور ہماری عزت کا جنازہ نکال رہی تھی۔ وہ کچھ اور بھی کہنے والا تھا مگر اس کے الفاظ رک گئے اور ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ نہ تو وہ میرا عاشق ہے، نہ ہی میں کسی کی عزت کا جنازہ نکالا ہے، اور عزت کی بات تم کرتے ہو؟ تم؟ اس نے گریبان سے پکڑ لیا۔ گھٹیا انسان، تم میرے کمرے میں کل کیا کرنے آئے تھے؟ آخر تمہیں کس نے حق دیا کہ تم مجھے ایسے ہاتھ لگاؤ؟ وہاں موجود ہر شخص کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اور تم کہتے ہو میں کسی عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی؟ اسی لمحے نیلی شلوار قمیص پہنے ایک جوان دروازے پر آیا اور اس کی باتوں پر وہ بھی شل ہو گیا۔ کان کھول کر سن لو، وہ میرا شوہر، وہ میرا محرم ہے، مجھ پر حق رکھتا ہے، اور تم نے سلطان ملک کی بیوی پر الزام لگایا ہے۔ بابر صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ وہ جو بات اس سے چھپاتے آئے تھے اسے کیسے پتہ چلی؟ وہاں موجود ہر کوئی حرکت روکے اسی منظر کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ جوان لمحہ ضائع کیے بنا اس تک آیا، طلال کے گریبان سے سنابل کا ہاتھ ہٹایا اور اسے بری طرح سے پیٹنے لگا۔ سندل، ساحل، بابر صاحب اور تائی آمنہ اسے سلطان سے بچانے لگے، جبکہ ایزل اور علیزہ زور زور سے رو رہی تھی۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے کھڑی اس تماشے کو دیکھ رہی تھی۔ ملازمین سرگوشیاں کرنے میں لگے تھے۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ میں تیرا ہاتھ نکال لوں گا۔ کل رات کی تیری حرکت کم تھی کہ تیری جان نکالنے کو، جو خود پر اور عذاب لے آیا تو؟ وہ کسی پاگل کی طرح اسے مار رہا تھا۔ پھر باہر سے گارڈ آئے اور قریب 7 لوگوں نے مل کر اسے پکڑا۔ بس کر دو، رک جاؤ تم بھی۔ بابر صاحب دھاڑے تو وہ ذرا رکا۔ مجھے ساری بات بتاؤ کہ تم سنابل۔ اب وہ سنابل کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے ساری بات بتائی۔ تم کیسے جانتی ہو سلطان اور اپنے نکاح کے بارے میں؟ اگلا سوال۔ جس رات مجھے بخار ہوا تھا اسی شام آپ کی اور دادی جان کی باتیں سن لی تھی میں نے۔ اس نے سر جھکائے کہا تو سلطان کو یاد آیا۔ اسی رات سنابل نے اسے خود پر حق دیے تھے۔ مطلب وہ اس دن سے جانتی تھی کہ وہ اس کی منکوحہ ہے۔ بابر صاحب کے ذہن میں وہ رات آئی جب اماں سائن اسے طلال اور سنابل کے رشتے کا کہہ رہی تھی، تو بابر صاحب نے ان سے کہا تھا کہ وہ سلطان کے نکاح میں ہے۔ جب سلطان کے باپ کو بابر صاحب نے قتل کیا تو خون بہا کے بدلے گھر میں بتائے بغیر انہوں نے سنابل کا نکاح نوریس ملک کے بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کر دیا۔ مگر جب انہیں لگا کہ وہ پھر بھی بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اپنے خاندان سمیت امریکہ چلے گئے، مگر وہ نکاح قائم رہا۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، سلطان نے بابر صاحب کو دیکھ کر کہا، اور مجھے کوئی بدلہ نہیں لینا کیونکہ میں حقیقت سے واقف۔ میرے بابا نے غلط کیا، کسی کی بیٹی کی عزت پامال کی۔ آپ حق پر تھے، آپ نے اس لڑکی کو بچاتے گولی چلائی، مگر وہ آرام سے بات کر رہا تھا۔ مگر یہ نکاح ہوا تھا، سنابل میری بیوی ہے اور میں اسے ایک پل بھی اب اس گھر میں نہیں رہنے دے سکتا۔ تمام ملازمین سے خود کو آزاد کرا کر ابو سنابل کے پاس چلا آیا۔ طلال کی حالت اس نے بہت بری کر دی تھی۔ تائی اس کا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ رکو، بابر صاحب نے اسے روکا۔ وہ کچھ دیر میں اس جوان کو پہچان گئے اور طلال پر اسے فوقیت بھی دے چکے تھے۔ یوں نہیں، بارات لے کر آنا۔ اور ان کے کہنے پر جہاں سنابل کا چہرہ کھلا وہیں سندل بھی خوش ہوا تھا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر بارات تک بھی سنابل میرے گھر ہی رہے گی۔ یہ جگہ اس کے لیے محفوظ نہیں۔ وہ اس بڑی سی عالیشان حویلی پر لعنت بھیجتا اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے باہر نکل گیا تھا۔ کسی کی کیا مجال جو کوئی سلطان ملک کو روک سکے؟ وہ اپنی بیوی کو لے کے جا رہا تھا حق سے، سارے زمانے کے سامنے، اور باقی دیکھتے رہ گئے تھے۔ وہ سلطان ملک کی محبت تھی، اسے سلطان ملک تک ہی آنا تھا۔